سفارتی کوششوں کے باوجود مشرق وسطی میں حملوں کی شدت برقرار۔ امریکہ اور اسرائیل کی تہران، اصفہان، قم اور ارومی سمیت مختلف شہروں میں بمباری، درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ 44 شہری شہید، ایران میں شہداء کی تعداد 1937 ہو گئی، جبکہ 250 طلباء اور اساتذہ بھی شامل ہیں۔ 723 تعلیمی اور ثقافتی مراکز کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے ایران میں اہداف بڑھانے اور حملے تیز کرنے کی دھمکی دے دی۔ ایران کے اسرائیل اور مشرق وسطی میں امریکی اہداف پر حملے۔ اسرائیلی شہر اشدود میں آئل سٹوریج ٹینک اور ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت کی علی اور امارات کی الزفرہ بیسز پر حملے۔ بحرین کی شیخ عیسیٰ بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ لبنانی سرحدی دیہات میں اسرائیلی فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا ہے، جبکہ حزب اللہ کا 24 گھنٹوں میں 21 اسرائیلی ٹینکس تباہ کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اور ایران پر 2 ایٹمی طاقتوں امریکہ اور اسرائیل نے غیر قانونی جنگ مسلط کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا میناب اسکول پر حملے سے متعلق UN ہیومن رائٹس کونسل سے ویڈیو لنک پر خطاب۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ بلا جواز اور سفارتکاری کے خلاف ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مذاکراتی عمل کو دوسری بار سبوتاژ کیا ہے۔ میناب کے شجرہ طیبہ گرلز اسکول پر حملے میں 175 طلباء اور اساتذہ شہید ہوئے۔ اسکول پر حملہ انسانیت کے خلاف جرم اور جنگی جرم ہے۔ اسکول پر حملہ محض حادثہ نہیں بلکہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ امریکہ کے متضاد بیانات اس جرم کو چھپا نہیں سکتے۔ ملک بھر میں 600 سے زائد اسکول تباہ یا متاثر ہوئے۔ امریکی اسرائیلی حملوں میں 1000 سے زائد طلباء اور اساتذہ شہید یا زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو کم از کم 16 طیاروں کا نقصان ہوا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایک F-35 اسٹیلتھ طیارہ بھی شامل ہے۔ F-35A اسٹیلتھ طیارہ 19 مارچ کو ایرانی زمینی فائرنگ سے متاثر ہوا، پائلٹ زخمی ہوا۔ طیارے کو ہنگامی لینڈنگ کے لیے مشرق وسطی میں امریکی اڈے پر اتارا گیا۔ 2 مارچ کو کویت میں 3 F-15 طیارے دوستانہ فائر سے تباہ ہوئے۔ 12 مارچ کو عراق میں KC-135 طیارہ گر کر تباہ ہوا، 6 اہلکار ہلاک ہوئے۔ مزید 5 KC-135 طیارے زمین پر ایرانی میزائل حملوں سے متاثر ہوئے۔ اور ناظرین، ایران کی پاسداران انقلاب بحریہ نے 3 بحری جہازوں کو وارننگ دے کر آبنۂ ہرمز سے واپس بھیج دیا ہے۔ پاسداران انقلاب بحریہ کا کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز دشمن کی بندرگاہوں سے آنے اور جانے والوں کے لیے بند ہے، جبکہ آبنۂ ہرمز وہاں سے گزرنے والے کو سخت اقدامات کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق آبنۂ ہرمز پر ایران اب تک کم از کم 19 جہازوں پر حملے کر چکا ہے۔ تقریباً 2000 جہاز خلیج میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عالمی شپنگ کمپنیاں خطرے کے باعث راستہ استعمال نہیں کر رہیں۔ امریکہ اسرائیل کی ایران پر جارحیت کے پیش نظر آبنۂ ہرمز تاحال بند۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی فی بیرل قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری۔ لندن برینٹ خام تیل کی قیمت میں 2.9% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی منڈی میں لندن برینٹ خام تیل $111 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت میں بھی 2.6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ WTI خام تیل کی قیمت $96.88 فی بیرل ہو گئی۔ ادھر یمنی عوام کا فلسطین، لبنان اور ایران سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ یمن میں ہزاروں افراد کا فلسطین، لبنان اور ایران کے حق میں مظاہرہ۔ یمنی شہر سیدا کی سڑکوں پر عوام کی بڑی تعداد کا اجتماع دیکھا گیا۔ ہم ہر آپشن کے لیے تیار ہیں، مظاہرین کا 2 ٹوک اعلان۔ امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ خطے میں کشیدگی پر عوامی رد عمل شدت اختیار کر گیا ہے۔ یوکرین اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور یوکرینی صدر زیلنسکی کی جدہ میں ملاقات ہوئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملاقات میں علاقائی کشیدگی اور یوکرین بحران پر بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی روابط میں مزید پیش رفت کا امکان ہے۔ یوکرینی صدر نے کہا معاہدہ مستقبل کی ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کا احاطہ کرے گا۔ یوکرین کے پاس روس جنگ میں ڈرون دفاع کا وسیع تجربہ ہے۔ یوکرینی ماہرین خلیج ممالک میں ڈرون حملوں سے نمٹنے میں مدد فراہم کریں گے۔ لاہور لیڈی ولنگٹن اسپتال میں آپریشنز کے دوران ڈاکٹرز میں مقابلے بازی۔ 2 الگ الگ آپریشنز میں ڈاکٹرز کی جلد بازی سامنے آ گئی۔ مبینہ غفلت سے مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ سخت پابندی کے باوجود آپریشن تھیٹر کی ویڈیو بنا لی گئی۔ واقعے پر شہریوں کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ MS لیڈی ولنگٹن نے نوٹس لیا، واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल चौधरी। बिलाल चौधरी, आगाह कीजिएगा, मामला क्या है? जी बिल्कुल, ये लाहौर का लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल है, जहाँ पे जो गायनिक की हामला जो खवातीन हैं वो अपनी डिलीवरी केसेस करवाने के लिए यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे चूंकि दो अलग अलग ऑपरेशन इस वक्त जारी थे और ऑपरेशन थिएटर एक ही था, और इसमें जो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज उनकी जानिब से सख्ती से ये कहा गया था नोटिफिकेशन के जरिए के और दौरान ड्यूटी आपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही, बल्कि ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे मोबाइल फोन वैसे ही ले जाना ममनू है, तो यहाँ पे एक डॉक्टर जो है वो वीडियो बना रहा है और दिखा रहा है कि जी कौन सी जो टीम है ये पहले सर्जरी करती है, ऑपरेशन अपना मुकम्मल करती है। तो इन दोनों की जो ऑपरेशन इस वक्त जारी थे ऑपरेशन थिएटर के अंदर, उनकी वीडियो बना रही, ना सिर्फ वीडियो बनाई गई बल्कि इसको वायरल भी किया गया। और ये इस वक्त जो वीडियो है ये भी मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, डॉक्टर्स के ग्रुप्स, उनमें भी शेयर हो रही है। तो इस वक्त ये अस्पताल के अंदर जो SOPs है उनकी भी खिलाफ वर्जी की गई है, वज़ीर-ए-आला जो मरियम नवाज है उनके अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की गई है, और महकमा सेहत के नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी भी की गई है। इस वाले से हमारी जब महकमा सेहत की नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी भी की गई है। बिलाल चौधरी तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके सादी टाउन में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाम बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं, जान लेते हैं कराची से अपने नुमाइंदे सालिक शाह से। बताइएगा सालिक। जी बिल्कुल, कराची शहर में एक और अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है। हाईवे ट्रैफिक की जद में आकर एक मोटरसाइकिल सवार शख्स जाम बहक जबकि उसका साथी जख्मी हुआ है। पुलिस को आपको ये बताने का अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा रिमझिम टावर सादी टाउन के करीब पेश आया है, जहां पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 45 साल अकरम जाम बहक हुआ है। मैं इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद हूँ। जाम बहक होने वाले अकरम के जो भाई अकरम वो मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा हादसा क्या हुआ, क्या पता चला आप लोग? ये पता चला कि हम कट से टैंकर निकला, हम सीधे जा रहे थे, उसने जाम किया फुटबेरी में, टैंकर इसको कुचाल दिया, उसको बाजू वगैरह टूट गया। यही बता रहे हैं, अभी टैंकर वाला पकड़ा हुआ है, पुलिस के पास है। जी बिल्कुल, ये उस जाम बहक होने वाले जो नौजवान है, जो शख्स है अकरम, उसके ये भाई हैं, जबकि यह बताया जा रहा है कि हादसा बजाय जो तेज़ रफ्तारी के नतीजे में पेश आया है। हैवी टैंकर था जो वहाँ पर चल रहा था, जिसने मोटरसाइकिल सवार अफराद को रौंदा है। बताया जा रहा है कि जो जख्मी शख्स है उसको अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जाए, जबकि वाटर टैंकर के ड्राइवर को उसकी क्लीनर समेत हिरासत में लिया गया है, जिससे तफ्तीश का अमल भी जारी है। जी, मोची गेट लाहौर में अफसोसनाक वाकया। ठेकेदार की गफलत के बायस 5 साला बच्ची नाले में गिरकर जाम बहक हो गई। ठेकेदार ने बच्ची की हलाकत के बाद हिफाजती इंतजामात के तौर पर लोहे की चादर लगा दी। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन जाए वकुआ पर मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, लाहौर जो है वो सानियात का जो है वो शहर बनता जा रहा है। आए रोज़ कोई ना कोई जो है वो सानिया पेश आता है। मोची गेट के इलाके में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि 5 साला जो मासूमा है वो नाले के साथ रिक्शे पर जो है वो गिर रही थी कि अचानक जो है वो नाला जो रिक्शा है वो नाले में गिरा, जिसके नतीजे में 5 साला मासूमा जो है वो जाम बहक होगी। जो उसके मासूमा का जो वालिद था, जो उसका ताया था और दीगर जो महल्लेदार, उन्होंने खुद ही अपनी मदद आप के तहत जो है वो मासूमा को जो है वो नाले से निकाला, और उसके बाद जो है वो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। और पुलिस का कहना है कि वाक़े की कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को वर्षा के हवाले कर दिया गया है, और लाश की जो है वो 5 साला मासूमा की तदफीन भी जो है वो कर दी गई है। इस वाक़े पर ताहाल कोई जो है वो किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ठेकेदार की गफलत की वजह से ये वाक़या पेश आया है कि ठेकेदार ने वहाँ पर हिफाजती इंतजामात नहीं किए, जिसकी वजह से जो है वो जो बच्ची थी वो नाले में गिरी और नाले में गिर कर जो है वो जाम बहक हो गई थी। मुदस्सिर हुसैन हमें जाए वकुआ से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मोची गेट लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ठेकेदार की गफलत के बायस 5 साला बच्ची नाले में गिरकर जाम बहक हो गई। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कुवैत के वली-अहद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। पाकिस्तान का कुवैत से इजहार यकजहती, हमलों की मजम्मत की, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। कुवैती वली-अहद की पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तारीफ। ईरान अमरीका कशीदगी में पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का ऐलान किया। कुवैत का मुश्किल वक्त में साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया। कुवैती वली-अहद की हालात बेहतर होने पर पाकिस्तान आने की ख्वाहिश। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया।
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ اور خطے میں امن و استحکام کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ گفتگو میں تنازع کے فوری خاتمے، امن مذاکرات کی بحالی پر اتفاق کیا گیا۔ سمندری راستوں کے تحفظ اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کی۔ وزیر خارجہ وانگ جی نے اس ضمن میں پاکستان کی جاری کوششوں کو سراہا۔ تنازعات کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملک میں بڑھتے ہوئے توانائی بحران کے پیش نظر حکومت نے موبائل ایپ کے ذریعے سبسڈی دینے کا اہم فیصلہ کر لیا۔ موٹر سائیکلوں کو ماہانہ 20 لیٹر تک سبسڈائز پیٹرول فراہم کرنے کی تجویز ہے۔ توانائی بحران میں حکومت کا کم آمدنی والے افراد کو ریلیف دینے کا فیصلہ۔ موٹر سائیکلوں کو موبائل ایپ کے ذریعے ماہانہ 20 لیٹر سبسڈائزڈ پیٹرول دینے کی تجویز۔ وزارت آئی ٹی نے سبسڈی منصوبے کے لیے 24,000 موبائل فونز کی خریداری کے لیے اظہار دلچسپی طلب کر لیا۔ نیشنل آئی ٹی بورڈ موبائل فونز کی قیمتوں کا تعین کرے گا۔ NITV حکام کے مطابق آئل مارکیٹنگ کمپنیاں موبائل فونز خرید کر ملک بھر کے پیٹرول پمپس کو فراہم کریں گی اور پہلے مرحلے میں ملک بھر میں 12,000 پیٹرول پمپس پر 24,000 موبائل فونز دیے جائیں گے۔ پیٹرول پمپ پر 2 نوزل سبسڈائز پیٹرول کے لیے مخصوص ہوں گی۔ 2 اور 3 ویلرز کو موبائل ایپ کے ذریعے رعایتی پیٹرول فراہم کیا جائے گا۔ وزارت آئی ٹی کی جانب سے تیار کردہ موبائل ایپ ٹیسٹنگ کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، جس کے ذریعے صارفین کو ڈیجیٹل واؤچرز جاری کیے جائیں گے۔ موٹر سائیکل سواروں کو ماہانہ 20 لیٹر تک سبسڈائز پیٹرول دینے کی تجویز زیر غور ہے، تاہم 800 cc تک گاڑیوں کے لیے سبسڈی کا فیصلہ تاحال نہیں ہو سکا۔ حکام کا کہنا ہے کہ مقررہ کوٹے سے زیادہ پیٹرول حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ حکومت توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ ممکنہ ہنگامی صورتحال خصوصاً جنگی حالات کے پیش نظر متبادل پلان بھی تیار کر لیا گیا ہے اور حکومت نے ملک بھر کے پیٹرول پمپس کی نگرانی مزید سخت کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اکثریتی سینیٹرز نے وزیر اعظم کی کفایت شعاری مہم میں تنخواہوں میں کٹوتی کی مخالفت کر دی ہے۔ بیشتر نے پرفارما نہ پر کیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ رپورٹ دیکھیے۔ تیل کی عالمی بحران کے پیش نظر وزیر اعظم کا کفایت شعاری مہم کا اعلان۔ صرف 21 سینیٹرز کا مہم پر لبیک۔ باقی سینیٹرز نے خاموشی سے مکمل تنخواہ وصول کر لی۔ ذرائع سے موصول تفصیلات کے مطابق اکثریتی سینیٹرز نے تنخواہوں میں کٹوتی کی مخالفت کر دی۔ 95 کے ایوان میں صرف 21 سینیٹرز نے تحریری طور پر تنخواہ کا کچھ حصہ کفایت شعاری مہم میں دیا۔ بیشتر سینیٹرز نے سیکریٹریٹ کے میمورنڈم کا جواب نہیں دیا۔ تحریری پرفارما پر نہ کرنے والے سینیٹرز بھی کفایت شعاری مہم میں شامل نہیں ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سینیٹر محمد عبدالقادر، سینیٹر شیری رحمان، سلیم مانڈوی والا، اعظم نذیر تارڑ سمیت 21 ارکان نے رضاکارانہ 25% تنخواہ کٹوتی کروائی، جب اس کے برعکس سینیٹر منظور کاکڑ، روبینہ ناز، سعدیہ عباسی، خالدہ ہدایت اللہ سمیت 10 سینیٹرز نے مہم میں شرکت سے انکار کیا۔ مسلم لیگ نون اور PPP کے اکثریتی سینیٹرز نے کفایت شعاری مہم میں تنخواہ کٹوائی۔ اپوزیشن لیڈر سمیت PTI کے سینیٹر علی ظفر، مرزا خان آفریدی، مشال یوسفزئی سمیت بیشتر نے تنخواہ میں کٹوتی کا پرفارما جمع نہیں کرایا، اس لیے انہیں مکمل تنخواہ جاری کی گئی۔